بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ 8ویں جماعت کی اسلامیات کے سبق حج اور اس کی عالمگیریت صفحہ نمبر 10 پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ عالمگیریت پہلا لفظ ہے۔ عالمگیر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو دنیا پر چھائی ہو۔ حج اور اس کی عالمگیریت یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آ کر اس کو ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک عالمگیر عبادت ہے۔ حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہاں صفا مروہ پر بھی جاتا ہے سعی کے لیے، منا مزدلفہ اور عرفات پر بھی جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ صاحب استطاعت کا مطلب ہے جو حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس گھر کا تحفظ بھی ہو، اور یہ صاحب استطاعت اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ یہ راستے کا کھانا پینا اور کرایہ خرچہ بھی ادا کر سکتا ہو۔ جتنے دن یہ گھر سے باہر رہے تو گھر میں اگر اس کے بچے یا ماں باپ یا بہن بھائی جتنا بھی اس کا کنبہ ہے جو اس کی ذمہ داری میں ہے، ان لوگوں کا خرچہ بھی یہ دے کے گھر جا سکتا ہو، اور اس دوران گھر کا تحفظ بھی ہو، تو یہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر و نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 97۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی جو حج کر سکتا تھا صرف سستی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، تو اب خوف ہے کہ اس کی موت اور اس کا حشر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جہنم والا نہ ہو۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد جوں جوں انسان اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی جتنی خدمت ہو سکے کرے۔ وہ حرم الہی کا مسافر ہونے کی حیثیت سے ہر برے کام سے باز رہتا ہے۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ اللہم لبیک، اپنے دل میں اس نقشہ کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں، جسے احرام کہا جاتا ہے۔ احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں کہ مرد جنہیں پہن لیتے ہیں، جبکہ عورت کا وہی لباس ہوگا جو اس نے زیب تن کیا ہوگا۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، یعنی سب لوگ ایک ہی طرح کا یونیفارم زیب تن کیے ہوئے ہیں اور سب ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات یعنی احرام باندھنے کی مقررہ جگہ سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے لیے ہی ہے، نعمتیں سب تیری ہیں، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ملی وحدت، بولیاں سب کی مختلف ہیں، بولیاں بمطلب زبانیں، مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں، اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا چلا جاتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں
تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ مناسک حج، مناسک جمع ہے منسک کی، حج کے افعال کو کہا جاتا ہے۔ سب کا مینا میں کیمپ لگانا۔ 8 ذی الحجہ کو مینا روانگی ہوتی ہے جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں اللہ کی یاد اور دعاؤں کے سہارے رات گزرتی ہے، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات روانہ ہونا ہوتا ہے۔ عرفات مینا سے 6 میل کے فاصلے پر ہے جہاں زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہو جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ وقوف عرفہ یہ مغرب تک رہتا ہے اور پھر مغرب کے بعد مزدلفہ روانگی ہوتی ہے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسی کو مصنف نے ذکر کیا کہ وہاں ایک امام سے خطبہ سننا، اور یہ خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ جو 6 میناروں والی مسجد ہے، اور یہ سارے سال میں اس ایک خطبے کے لیے کھلتی ہے۔ پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، پھر سب ایک ساتھ مینا کی طرف پلٹنا، پھر سب کا جمرات پر کنکریاں مارنا۔ جمرات وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو سب سے پہلے کنکریاں ماری۔ اب وہاں پر حجاج کرام شیطان کو علامتی کنکریاں مار کر اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ پھر سب کا قربانیاں کرنا، یہ 10 ذی الحجہ کا کام ہے کہ رمی جمرات ہے، یہ بھی 10 ذی الحجہ کو، اور قربانی بھی 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام طور پر بڑی عید یا عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ اس دن کے افعال ہیں۔ پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب اعمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، اور صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ یعنی حج اپنی حیثیت میں ایک منفرد عبادت ہے اور کسی کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کے بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز ہی نہیں کیا۔ اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، کہ جس طرح میل کچیل پانی سے صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی حج سے انسان کے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ آپ کو بھی حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف، اور اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو بالکل ہم فرنٹ پہ چلے جائیں گے جہاں سے یہ سبق شروع ہوتا ہے، اور یہ حج کی جو تعریف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے جو پہلی لائن ہے، اور یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا کہ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے یہ لکھیں، حدیث شریف کا ترجمہ ہے یہ لکھیں، اور حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، یہاں تک پہنچ کر اس کا جواب مکمل کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے جی، سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو روح نمایاں ہوتی ہے مثالیں دے کر بیان کریں۔ تو ہم یہ چلے جائیں گے اللہم لبیک یہاں سے، تو اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے، یہاں سے لکھنا شروع کریں، اور یہ پورا پیراگراف یہاں تک، تیرا کوئی شریک نہیں، یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے جی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں؟ تو یہاں سے ملی وحدت، یہ ہے پیراگراف پورا، یہ پورے کا پورا لکھ لیں، صفحہ نمبر 11 کے بالکل آغاز تک اس کا جواب ہے کہ اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے خالی جگہیں پر کریں، یہ سوال آپ نے خود حل کرنا ہے، 4 خالی جگہیں بڑی آسانی سے پر ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سنیں، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں آ کر ہم سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ ہوم ورک آپ مکمل کریں
اور ہمیں اس کی تصاویر بھیج دیں واٹس ایپ کے اوپر، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔